السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، سامعین محترم، گرما کی طویل تعطیلات کے بعد گزشتہ ہفتہ مدارس پھر سے کھل گئے، گھروں میں پڑھنے لکھنے کی گہما گہمی شروع ہو گئی، لیکن امت مسلمہ کا اس وقت پوری دنیا میں میدان علم میں جو مقام ہے وہ جہالت کے قریب قریب ہے۔ میدان علم میں بہت پچھڑے ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنی مال و دولت سے نوازا، اتنے وسائل سے نوازا، اور آج بھی دنیا کے امیر ترین ممالک میں مسلم ممالک شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ان امیر ترین ممالک میں بھی ہر طرف جہالت ہی دیکھی جاتی ہے۔ جو قوم علم کے پرچم کو لے کر ساری دنیا میں پھیلی تھی، علم کا تعلق ساری دنیا کو کروایا تھا، جس قوم نے بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم کی تھی، جس قوم کی ماؤں نے بڑے بڑے سائنسداں پیدا کیے، آج وہ قوم اس حال میں پہنچی ہے، ہاتھ میں کاسہ گدا لیے ہوئے دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں، دراصل وہ تعلیم ان کے ہاتھوں میں ایک کاسہ گدا کو تھما رہے ہیں۔ بیٹا، یہ تعلیم ختم ہو تو تم نوکری کی بھیک مانگو، تنخواہ کی بھیک مانگو، یہاں نہیں تو عرب ممالک چلے جاؤ، وہاں بھیک مانگو۔ تعلیم کا ہمارا یہ مقصد ہو گیا ہے۔ تعلیم کتنی بلند چیز ہے۔ تعلیم ایک انسان کو انفرادی طور پر اور پوری قوم کو امامت کے درجے پہ فائز کرتی ہے، اور امت مسلمہ سینکڑوں سال تک اسی علم کی بنیاد پر، علم و اخلاق کی بنیاد پر ساری دنیا پہ حکمرانی کرتی تھی۔ آج مسلمان ماؤں کی
گود 5 ہو گئی، اس میں نہ کوئی صحیح سائنسداں پیدا ہو رہا، اس میں کوئی صحیح علم کا متوالا پیدا ہو رہا، اور نہ اس میں قوم کی قیادت کرنے والا کوئی لیڈر پیدا ہو رہا۔ بہت دور تک اس قوم کی مقدر تاریخ دکھائی دیتی، اس لیے کہ اس قوم کے اندر علم کا جو مقام ہونا چاہیے وہ مقام اٹھ گیا ہے۔ قرآن مجید علم پہ جو زور دیتا ہے، اور احادیث میں آپ دیکھیں علم کے لیے کتنا ابھارا گیا ہے، تو قرآن مجید اور احادیث کے مطالعے سے ہمارے اسلاف جو علم حاصل کیے، پھر علم کی خدمت کیے اور دنیا کے امام بن گئے، اور آج ہم انہیں تعلیمات کو دیوار پر مار رہے ہیں۔ زندگی میں چند ٹکڑوں کی بھیک مانگتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر آدمی کا سہگدا لیے ہوئے دنیا کے چند ٹکڑے کو مل جائے زندگی حاصل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ مال کما لیں وہ کافی ہے۔ مال تو فقیر بھی کماتا ہے۔ مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے کتنے ہی فقیر لکھپتی، مال کی کیا اہمیت؟ مال تو آنی جانی ہے۔ صحابہ کرام جب پوری زندگی گزارے تو ہم نے حدیث میں پڑھا کہ پوری زندگی میں ان کے پاس ایک جوڑے سے زیادہ کپڑا نہیں رہتا، ایک کپڑا۔ گردن میں لٹکا لیے اور نماز پڑھی۔ آج ہم پیجامہ کرتا سب کچھ رکھ گئے، اس غریبی میں دنیا پہ چھا گئے، اور ہم وہ نالائق ہیں سمجھتے ہیں کہ مال کی وجہ سے دنیا پہ چھائیں گے۔ آج دنیا کے امیر ترین ممالک مسلم ممالک ہیں، لیکن غلام بنے ہوئے۔ امریکہ کے صدر نے سعودی عرب کے محلات کو دیکھ کر منہ کھول دیا، اتنے شاندار محلات، لیکن اس میں غلام بستا ہے، غلام بستے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آقا کی حکم نہ مانے تو پھر زمین پہ نہیں رہیں گے، ایسے غلام۔ حضرت گرامی، اسلام میں علم کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، علم کو بڑا زور دیا گیا ہے۔ اس اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بچوں کو کچھ پڑھا لے، بس ڈگری مل جائے اور ان کے ہاتھ میں ایک کاسہ گدا آ جائے جو ساری دنیا میں جہاں بھی جائے نوکری کی بھیک مانگ کرے۔ ہم اپنے بچوں کو امامت کا تصور ہی نہیں دے رہے۔ ایجوکیشن فار لیڈرشپ کا تصور نہیں دے رہے۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ ایجوکیشن فار سرویٹیوڈ، غلامی کے لیے ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں بچوں کو، جبکہ تعلیم امامت کے لیے ہوتی ہے، تعلیم غلامی کے لیے نہیں ہوتی۔ کتنے ہی ہمارے انجینئر اور ڈاکٹر ہیں جو عربوں کی غلامی کر رہے ہیں، جو انگریزوں کی غلامی کر رہے ہیں۔ ایجوکیشن فار سرویٹیوڈ، لیکن ایجوکیشن فار لیڈرشپ یہ تصور ہمارے ذہن میں نہیں۔ نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے ذہن میں بات بٹھاتا ہے کہ بیٹا تجھے اس علم کے ذریعے سے امام بننا ہے، نہ ماں بچے کو بتاتی ہے کہ بیٹا علم کا مقصد امامت ہے، دنیا نہیں ہے۔ حضرت گرامی، علم کی جو اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے،
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام تفاوت جتنے فرق ہیں ختم کر دیے، گورے اور کالے کا تصور ختم کر دیا، اونچ نیچ کا تصور ختم کر دیا، کاسٹ سسٹم کو ختم کر دیے۔ تصور ہی نہیں اسلام میں، نہ گورے کالے کا، نہ نارتھ ساؤتھ کا۔ لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ ایک فرق ضرور ہے تم لوگوں میں، ایک فرق ضرور ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہو علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یعنی جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر آدمی کچھ پڑھے نہ پڑھے، کچھ دنیا حاصل کرے اس کے لیے لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کچھ بھی کما لو، ہماری نگاہ میں تم جاہل ہو، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ باتیں فرمائی ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں جیسا ابھار رہے ہیں بچوں کو، مسلمانوں کو ابھار رہے ہیں اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب علم جب حصول علم کے لیے حسد کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، زمین و آسمان کی تمام مخلوق یہاں تک کہ سمندر کی مچھلی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ تیرا علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا ہے، مالک اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ زمین آسمان کی ہر مخلوق۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عالم کی زاہد پر جو فضیلت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں چاند کی ستاروں پہ فوقیت ہوتی ہے۔ چاند کتنا چمکتا ہے ستاروں کے مقابلے میں، ویسے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک وہ شخص جو علم رکھتا ہے اور ایک وہ جو ہمیشہ نمازیں پڑھ رہا ہے عابد ہے، اس عابد پہ عالم کی یہ فوقیت ہے، قیامت میں یہ چاند کی طرح چمکے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم لوگ انبیاء کے وارث ہیں، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا۔ دنیا کے سب سے بہترین انسان جو کہ اللہ کی طرف مبعوث کیے گئے، اللہ نے جن کی تعریف کی ہے، جن پہ اللہ اور فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں، علم رکھنے والا ان کا وارث ہوتا ہے۔ مالدار کے بارے میں اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، صرف علم کے بارے میں۔ سب سے بہترین لوگ دنیا میں جو ہیں، اعلیٰ ترین، وہ انبیاء ہیں، ان کے بارے میں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو علم رکھنے والے انبیاء اور وارثین وراثت میں نہ مال چھوڑتے ہیں، نہ دولت چھوڑتے ہیں، نہ دینار چھوڑتے ہیں، نہ درہم چھوڑتے ہیں، تو اپنی وراثت میں علم کو چھوڑتے ہیں۔ اور جو شخص بھی اس علم سے کچھ حاصل کرتا ہے، اس دنیا کا بہت بڑا حصہ وہ حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا ہی نہیں، دنیا اور آخرت کا بڑا حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ علم کی یہ اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔
آپ دیکھیں حسد کتنی بری چیز ہے. حاسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. حسد بہت بری چیز ہے. حسد نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے. جتنے آدمی نیکیاں کرتا ہے اگر وہ حسد کرنے والا ہے تو اس کی نیکیاں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں حسد اس آگ کی طرح ہے جو سوکھی لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، ویسے ہی یہ حسد نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ دو معاملوں میں حسد کرنے کی اجازت نہیں. کتنی بری چیز. حسد کے بارے میں آپ دیکھیں احادیث میں اور حسد کے بارے میں جو ہمارے علماء نے لکھا ہے کتنی بری چیز ہے. لیکن دو معاملوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر حسد کر سکتے اس میں سے ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، رات و دن اللہ کے راستے میں غریبوں پہ خرچ کرتا چلا جاتا ہے، اس پہ حسد کیا جا سکتا ہے. وہ نالائق جو اپنے مالوں کو شادی خانوں پہ خرچ کرتے ہیں، ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے لیکن صبح شام اللہ کے لیے، دین کے لیے، مسلمانوں کی بہتری کے لیے، اپنی جنت بنانے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، تم اس کے لیے حسد کر سکتے ہیں. اور دوسرا وہ شخص ہے، یہ بخاری کی حدیث سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی. حکمت یعنی علم کی بہن ہوتی ہے. علم کا ایک دوسرا رنگ حکمت. جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور وہ حکمت کے ذریعے سے صحیح فیصلے کرتا ہے اور اس حکمت کی تعلیم لوگوں کو دیتا رہتا ہے، ایسے آدمی سے تم رش کر سکتے ہو، حسد کر سکتے ہو. یعنی وہ عالم جو حکیمانہ باتیں کر رہا اس سے حسد کی جا سکتی، گناہ نہیں ہے. جبکہ حسد بہت بری چیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کتنا اونچا ہے اللہ کے نبی کی نگاہ میں. جو شخص و علم حاصل کر کے حکمت کے موتی لوگوں کے درمیان بانٹتا رہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس سے حسد کرتے ہو تو کوئی گناہ نہیں کر سکتے. یہ علم کو ہم نوکری میں بیچ دے رہے ہیں. اس علم کو ہم ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے بیچ دے رہے ہیں. کیا پڑھا انجینئر، کیا پڑھا ڈاکٹر، کیا حاصل کیا ایک چھوٹا سا گھر؟ کچھ نہیں. قوم کو کیا امامت کے مقام پہ پہنچانے کی کچھ کوشش کی اپنے علم کے ذریعے سے؟ بس جو کچھ رہا اسی سے ہم ہی دنیا حاصل کرتے چلے گئے. اللہ کی نگاہ میں علم کی کتنی اہمیت ہے آپ اندازہ لگائیے. دنیا کا سب سے بڑی حقیقت اللہ کی وحدت ہے. اللہ کی وحدت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو گواہ بنایا ہے. تو وہ 3 لوگوں سے پوچھ لوں، میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، 3 لوگوں سے پوچھ لو. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی گواہی خود اللہ دے گا. اللہ سے پوچھو، اللہ ہی بتائے گا کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اگر پوچھنا ہے تو ملائکہ سے پوچھو. اور تیسرا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ علم والوں سے پوچھو جو زمین پہ عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.
عدل انصاف کا پیغام لوگوں کے درمیان پیش کر رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ میں کون ہوں؟ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ جس کلمہ توحید کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو روانہ کیا، وہ انسانوں کے درمیان توحید 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 کا زمزمہ گاتے رہے، اور اس توحید کے لیے گواہ بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ علم والے کو۔ یہ علم والا ہے، اس سے پوچھ لو، یہ چبوترے میں بیٹھنے والے جاہل میری حقیقت کیا جانے؟ میری حقیقت تو وہ جانتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ظالموں، تم مال کے ذریعے سے درجے حاصل کرتے ہو، نہیں ملیں گے۔ عہدوں کے ذریعے سے درجے حاصل کرتے ہو، نہیں ملیں گے۔ بڑا شاندار محلات بنا کے اپنے مقام کو بلند کرنا چاہتے ہو، نہیں ملے گا۔ درجات اگر دنیا و آخرت میں ملتے ہیں تو دو چیزوں سے ملیں گے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ کے پاس یہ اہمیت ہے دی۔ ہم مال کے ذریعے سے درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے عہدوں کے ذریعے سے، حکومتوں کے حاصل کرنے کے ذریعے سے نہیں ملے گا۔ وہ جھوپڑی میں رہنے والا جو ایمان اپنے سینے میں رکھتا ہے اور علم اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے درجے ہیں میرے پاس بلند، اونچے درجے۔ اس کانسیپٹ کو اہل ایمان نے چھوڑ دیا۔ ارے درجہ علم ہے، درجہ ایمان ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نگاہ میں جو بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، پورے ناٹک کر رہے ہیں۔ کوئی جاہل آدمی آ کے کہہ دے میرے کو اللہ سے ڈر رہا، وہ ناٹک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندوں میں سے علماء وہ ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ انما یخشی اللہ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں میرے بندوں میں سے، وہ کون ہیں؟ عام لوگ نہیں، جاہل لوگ نہیں، علماء ہیں۔ اللہ کی صحیح خشیت حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ 4-5 سال کا ایک پولیس والے کو دیکھے تو نہیں ڈرتا، اس لیے کہ پولیس والے کی حقیقت قدرت کو نہیں جانتا۔ ایک بڑا آدمی پولیس والے کو دیکھ کے بھئی یہ قانون کو نافذ کرنے والا ہے، کہ مجھ پہ غلط قانون نافذ کر دیتا کرتا ہے۔ چھوٹے بچے ایسے کہ اس پر علم نہیں ہے۔ وہ شخص جو آسمانوں میں جھانک کے دیکھتا ہے ستارے سیارے کیسے گردش کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسی کائنات بنائی ہے، اتنی وسیع کائنات، اس کے بعد جو اللہ کی قدرتیں ہوتی ہیں، جب اللہ اکبر کہنے سے اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے نہیں ہوتی ہے۔ جاہل لوگ جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں، کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ان کے اوپر۔ اس لیے کہ اللہ سے حقیقتاً ڈرنے والے کون ہیں؟ علم رکھنے والے۔ حضرت جامی ایک مثال دیتا ہوں، اکثر آج کل پلین کا سفر بڑا آسان ہو گیا ہے، کئی لوگ پلین کے سفر کرتے ہیں۔ جب پلین ہوا میں معلق ہو جاتا ہے اس وقت خدا کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، اور اس وقت وہ آیت
جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اولم یروا الی الطیر اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. یہ پرندے جو آسمان میں پر پھیلائے سکڑتے معلق میں دکھائی دے رہے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کون تھاما ہوا ہے؟ پلین جب معلق ہو جاتا ہے، جب کسی ایئر پیکٹ میں چلے جاتا ہے اور جب پائلٹ اس کے ایلٹیٹیوڈ کو گرانا شروع کر دیتا ہے، آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ پلین تیزی سے نیچے آ رہا ہے، اس وقت اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے. اور آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے اللہ بہت بڑا ہے نہیں ہوتی وہاں پہ، اس لیے کہ اس وقت معلوم ہوتا ہے واہ اللہ نے کیا بات کہی کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ تھاما ہوا ہے، میرے پلین کو بھی اللہ تعالیٰ تھاما ہوا ہے. اللہ کی قدرتیں، دل کا خوف اس وقت ہوتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت جو دل میں ہوتی ہے وہ دوسرے حالات میں نہیں ہوتی. جاہلوں سے اللہ کی معرفت کون پوچھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میری شان کو پوچھنا ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھو. حضرت گرامی، دنیا میں ہمیشہ سے شروع، ہم اسکول میں جب پڑھتے تھے ڈیبیٹ ہوتے تھے کہ جسمانی طاقت زیادہ اہم ہے یا عقل کی طاقت بڑی ہے، جسم کی طاقت بڑی ہے یا عقل کی طاقت بڑی ہے. عام طور پر جسمانی طاقت سے لوگ مروب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی طاقت غیر اہم ہے، اصل طاقت علم کی طاقت ہے. اور جو وہ علم کی طاقت حاصل کرتا ہے دنیا کے امام بن جاتا ہے، پوری قوموں کو جھکا دیتا ہے. اور جو لوگ خالی جم کر کے سینے بنا رہے ہیں، کیا پڑھے؟ کچھ نہیں پڑھی. دنیا کی کوئی، ارے وہاں پر زندگی پوری لیبارٹریز میں گزار رہے ہیں اور ساری دنیا کو جھکا رہے ہیں، ساری دنیا کو جھکا رہے ہیں. اسرائیل ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ تو ظالم ہے، تو ظالم ہے، تو ظالم ہے. اس کے کان پہ جو تک نہیں رہی، جھکا نہیں پا رہے ہیں. کیوں؟ اس کے پاس علم ہے. ان کی ماؤں نے سائنسدانوں کو پیدا کیا ہے، وہ سائنسدان جو امریکہ کو جھکاتے ہیں. مسلمانوں کی ماؤں نے عربوں کے غلام پیدا کیے ہیں. مسلمانوں کی ماؤں نے چبوتروں پہ بیٹھنے والے بچوں کو پیدا کیا ہے. یہودیوں کی ماؤں نے ایسے سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں جو امریکہ کو جھکا دیے ہیں. اور امریکہ جب جھک گیا تو ساری دنیا کچھ بھی کہہ لے، اس پہ فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ان کی اہمیت ہے. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ملک سبا میں ایک عورت کی حکمرانی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس حکومت سے کانٹیکٹ پیدا کیا اور کہا کہ تم اسلام قبول کرو، آؤ ہمارے پاس سرنڈر ہو کے آؤ، نہیں تو پھر ہم فوجوں کو لے کے آئیں گے. تو اطلاع ملی کہ ملک سبا کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اطاعت کرنے کے لیے نکل پڑی. اس موقع پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا
قبل ان یأتونی مسلمین۔ حضرت حضور نے کہا تھا کہ ملک سبا کا عرش بہت ہی شاندار، دیکھنے کے لائق ہے، بہت زبردست ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب انہیں پتا چلا کہ ملک سبا آ رہی ہیں ان کے پاس، تو انہوں نے اپنے دربار میں کہا کہ میرے دربار کے لوگوں، کون ہے جو ملک سبا کا عرش میرے پاس لے کر آئے؟ کون ہے بتاؤ، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے دربار میں آ جائیں، داخل ہو جائیں مطیع و فرما بن کر، اس سے پہلے کون لائے گا عرش؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن انس پرندے سب رہتے ہیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک انی علیہ لقوی امین۔ عفریت کیا طاقت ہوگی، جنوں میں کا سب سے بڑا۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں کا عفریت یعنی بہت بڑا، کتنی زبردست طاقت ہوگی۔ بولے حضور بس مجھے موقع دیجئے، آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں اسے لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا، یہ میری طاقت ہے، اور میں امانت دار بھی ہوں، اس میں سے کچھ اپنے پاس نہیں لوں گا، جیسے آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا۔ یہ فزیکل فورس، جسمانی طاقت، عفریت کی جسمانی طاقت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ۔ ایک عالم تھا، ایک سائنٹسٹ تھا، آپ کے دربار کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ، اس نے کہا کہ آپ مجھے موقع دیجئے، پلک جھپکنے سے پہلے میں اس عرش کو لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ آیت میں کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، یہ کوئی جسمانی طاقت نہیں تھی، کتاب کا علم تھا اس شخص کے پاس۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے موقع دیجئے، پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا۔ فَلَمَّا رَأَى مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، نہ ہی اس نے کہا بلکہ آنے واحد میں لا کے عرش کو رکھ دیا وہاں۔ This shows کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، جسمانی قوت کی وہ اہمیت نہیں ہے، علم کی قوت ہے جس سے دنیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دنیا کو مطیع و فرمان بنایا جا سکتا ہے اس علم کے ذریعے سے۔ یہ علم چند کوڑیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کو جھکانے کے لیے ہوتا ہے علم۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے قلعے، ایسے بڑے بڑے پتھر، 2-2 ٹن کے پتھر ہوں گے، کیسا لے گئے ہوں گے آج سے 500 800 1000 سال میں۔ ہم بھی دریافت کریں تو پتہ چلا کہ اس زمانے میں یہ کام ہاتھیوں سے لیا جاتا تھا، 2-2 3-3 4-4 ہاتھیوں کے ذریعے سے 2-2 3-3 ٹنوں کے پتھر کو پہاڑ کے اوپر لے جایا جاتا تھا۔ کتنے 3 ٹن 3000 kg کا ایک بڑا پتھر قلعے گولکنڈے میں اوپر لے آ کے لگا دیا، قلعہ بن گیا۔ ہاتھیاں کام آئیں، گھوڑے کام آئیں، کچھ چرخیاں لگائیں، کام آئیں۔ یہ فزیکل فورس ہے۔ آج آپ دیکھیے ایئرپورٹ پر ایک پلین جب ٹیک آف کرتا ہے، بوئنگ 737 ایئر بس 5,75,000 کلو لے کے اڑتا ہے۔ 5,75,000 2,000 3,000 اٹھانے کے لیے کئی ہاتھیوں کو لگایا پڑا فزیکل فورس۔ ایک پلین 5,75,000 کلو کو لے کے ہوا میں اڑتا ہے۔ یہ علم ہے۔
یہ علم ہے. لوگوں نے جانا کہ یہ علم حاصل کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، تو پتا چلا کہ اتنی زبردست قوت اس علم کے اندر ہے کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو بڑے بڑے پلینز جو 6 لاکھ kg وزن کو بھی بڑی آسانی سے ہوا میں لے کے اڑا جاتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچائے جاتے ہیں. یہ علم تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس علم پہ پہنچانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں نے جو پہلے والی حدیث ہی بتائی تھی اسی میں ایک ٹکڑا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تصور یہ آتا کہ صرف دین کا علم، بے شک دین کا علم اللہ کے نبی نے بہتر زندگی گزارنے کے لیے ایک شریعت دی، اس کا علم سب سے اونچا علم، سب سے بلند علم تو وہی. لیکن انبیاء میں حضرت داؤد بھی، حضرت سلیمان بھی. حضرت داؤد میٹلرجسٹ تھے، لوہے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا. آج کوئی میٹلرجی میں مہارت حاصل کرتا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہم نے قطر یعنی تانبے کے چشمے کو بہا دیا تھا. وہ بھی میٹلرجسٹ تھے. آج کوئی میٹلرجسٹ ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وارث ہے. کوئی بحری جہاز بنا رہا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے وہ یہودی نصرانی نہیں، مسلمان علم ایمان رکھنے والا ہے. میں آپ کہیں گے کہ وہ جان بھی جو ہے بنا رہا ہے میٹلرجی، وہ بھی ہمیں نہیں، ایمان کے ساتھ نہیں. مسلمانوں نے چھوڑ دیا، ہم کو کیا ہے وراثت، 2 کوڑی مل گئی، گھر بن گیا، ایک دکان چل گئی، دیٹ انف فار می، 1-2 شادیاں کر دیا، شاندار، دیٹس آل انف. کہیں کو انبیاء کی وراثت مجھے، یہ وہ نالائقی ہے جو ہم کو تباہ کر رہی ہے. حضرت گرامی اپنی تقریر کے آخری حصے میں اللہ نے 2 مقامات پہ قرآن مجید میں لیڈرشپ کی کوالٹیز کا ذکر کیا. ایک جگہ 2 کوالٹیز کا ذکر کیا ہے، دوسری جگہ 2 کوالٹیز کا ذکر کیا ہے. پہلے وہ کوالٹیز کیا ہے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں 2 باتیں اس پہ کہہ کے اپنی بات ختم کر دوں گا. سورہ بقرہ میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ. کیا آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کے بڑے لوگ موسیٰ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اپنے نبی سے انہوں نے گزارش کی، اے اللہ کے نبی، دشمن بڑا تگڑا ہے، ہمارے لیے ایک بادشاہ متعین کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، جنگ کریں گے. آیت کا اگلا حصہ چھوڑ رہا ہوں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی نے وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہاری قبول کر لیا ہے، یہ طالوت اس کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے. قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. یہ طالوت، یہ ہمارا بادشاہ، یہ ہمارا لیڈر، how can it be؟ کیسے ہوگا؟ ہم اس بادشاہ کی زیادہ حقدار ہیں، اس کے پاس مال و دولت بھی تو نہیں ہے جس کے لیے ہم مر رہے ہیں. دیکھیے زندگی پوری
مال مال مال. وہ بھی یہ کہہ رہے کیسے بنا دیا اللہ, آپ اس کو ہمارا لیڈر بنا دیے, ہمارے بادشاہ بنا دیے, اس کے پاس مال بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کی لیڈرشپ دو کوالٹیز کو بیان فرمایا. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم. اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر اس لیے چنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور جسم دو طاقتیں فراوانی کے ساتھ دی تھی, بہت زیادہ دی ہیں. اس لیے ہی از دا لیڈر. دو چیزیں ہیں, علم اور جسم, لیڈرشپ کوالٹیز میں. اس لیے حالانکہ پوری قوم کہہ رہے کہ یہ کیسا ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے. بولے نہیں نہیں, تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے جو اس کے پاس ہے, اور یہ جسمانی طاقت بھی بڑی اچھی رکھتا ہے. یہاں پہ لیڈرشپ کوالٹیز دو آئی, علم اور جسم. صحت, بڈھے 75 سال کے بیٹھے میں ان امریکہ کا بڈھا 74 سال کا خود تباہ, امریکہ تباہ, دنیا تباہ کر دیا. لیڈرشپ ینگ ہونا, لیڈرشپ ینگ ہوتی ہے, جسم میں پھرتی ہونا, صحت ہونا. ایسے بڈھوں کو لا کے پھر, اور دوسرا بڈھا آنے والا ہے وہ بھی 78 کا ہے, دماغ میں ہی بوڑھاپا آ جائے. ارے ینگ آدمی ہو. تو یہاں پہ وہی اللہ نے فرمایا کہ طالوت ینگ بھی ہے, صحت مند بھی ہے, اور علم رکھا ہے. دوسرے مقام پہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے دو اور کوالٹیز لیڈرشپ کی بیان کی. نوجوانوں نوٹ کر لو, یہ اپنے اندر پیدا کرو. لیڈر بنو گے, دنیا کو جھکا دو گے. ورنہ بھائی نوکری دو بھائی, دس از مائی سی وی, تھوڑی سی نوکری دو, شادی کر لینا ہے. اماں بولے خوبصورت بچی دیکھ رہی ہوں, یہ ہے ہمارا. لیڈر بنو, علم, ایسا علم جو اپنے علاقے میں کسی کے پاس نہ, وہ علم پہ رہنا ہے. وہ علم ہے, طالوت کے پاس وہی علم تھا. اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس علم نہیں تھا, وہ علم نہیں ہے جو اس کے پاس ہے. یو آر لیڈر. قال الملک ائتونی بہ, بادشاہ نے, مصر کے بادشاہ نے کہا حضرت یوسف جیل خانے میں ہیں. تو کہا جب حضرت یوسف کی قابلیت کا اطلاع ملی بادشاہ کو, نے ان کو میرے سامنے پیش کر, استخلص لنفسی, میں اس کے لیے, اس کو اپنے لیے خاص کر دوں گا, اس کو میں مصر کا لیڈر بنا دوں گا, مصر کا لیڈر بنا دوں گا. اس کو بلاؤ, جیل میں کیوں رکھے اسے؟ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. جب حضرت یوسف آئے, بادشاہ سے گفتگو کی, بولے نیور مائنڈ, آپ ہمارے پاس بڑے اونچے درجے والے ہیں, آج سے آپ ہماری کیبنٹ میں شامل ہو جائیں. جیل سے نکلے ڈائریکٹ کیبنٹ میں. کیوں؟ دو باتیں تھیں. انہوں نے کہا قال اجعلنی خزائن الارض انی حفیظ علیم, میرے حوالے ان کے خزانوں کو کر دیجئے, اس لیے کہ میرے اندر دو کوالٹیز ہیں, میں علم رکھتا ہوں, حفاظت کرنے والا ہوں. یہ دو کوالٹیز میرے اندر ہیں, اور رائٹلی بادشاہ نے مجھے چنا ہے کہ میری یہ دو کوالٹیز لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. وہاں پہ جنگ لڑنی تھی, اس لیے ایک کوالٹی جسم کی تھی. یہاں پہ ایک کرائسس مینجمنٹ تھا. اگلے 7 سال تک جو قحط آنے والا تھا اس کا مینجمنٹ کرنا تھا. یہاں پہ جسم کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پہ کس کوالٹی کی ضرورت تھی؟ یہاں پر حفاظت کرنے والی امانت دار کی ضرورت تھی. لیکن وہاں بھی علم ضروری تھا, یہاں پہ بھی علم ضروری تھا. بیسک ڈینامینیٹر لیڈرشپ کے لیے علم ہے. طالوت کے پاس بھی بیسک ڈینامینیٹر علم, چونکہ وہ جنگ کرنے والے تھے اس لیے جسم کا
ذکر کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی علم تھا، چونکہ کرائسس مینجمنٹ کرنے والے تھے، اس لیے ان سے کہا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ امانت دار ہے۔ غلام، خوف غلام، نمازوں کو اتنی لیٹ آتی ہے، خوف غلامی، بچے غلام، نسلوں کے نسلیں غلام۔ جو اللہ کے گھر کو وقت پہ نہ آئے وہ غلامی نہیں تو کیا ملے گی اسے؟ علم جو انسان کو اتنی بلندی پہ اٹھاتا ہے، وہ چھوڑ کے کاسے گدا، شیخ ذرا میرے کفیل بن جاؤ نا، شیخ 1 سال کے لیے اور بڑھا دو نا میری کفالت۔ یہ سب کام رہے، جتنے سعودی جتنے عرب میں سب کام رہے، یہ علم لے کے گئے کاسے گدا لے کر، ارے دنیا کے امام بنو، یہ کام تم کو کرنا ہے۔ تھوڑے سے اچھے گھر بنا لیے، ایک تو ایسیاں لگا دی، ایک تو شادیاں اچھے کر دی، غلام قیامت میں اٹھیں گے تو غلامی رہے گی، چہرے پہ کلم شاہی رہے گی کہ دنیا میں تم نے جو علم کے لیے میں نے جو بات کہی تھی قرآن میں میرے نبی نے، اس کو تم نے دیوار پہ مار دیا اور چند ٹکوں کے لیے اس علم کو بیچ دیا، تمہاری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی، سب کچھ تباہ ہو جائے گی۔ تو حضرت گرامی، بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائیے کہ بیٹا نوکری کے لیے یہ تعلیم مت حاصل کرو، گو فار لیڈرشپ، ایجوکیشن فار لیڈرشپ۔ بچپن سے بٹھانا، تم کو قیادت کرنا ہے، پوری قوم کی قیادت کرنا ہے، قوم کو لے کے اٹھنا ہے، اس سے تم علم حاصل کرو بیٹا۔ ڈاکٹر بنو تو قوم کو لے کے اٹھو، انجینئر بنو تو قوم کو لے کے اٹھو، سائنٹسٹ بنو۔ یہ کیا کاسے گدا ہاتھ میں لے کے اور یہاں نہیں مل رہا، چلے آ رہے ہیں عرب، پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا علم حاصل کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ انشاءاللہ علم کے سلسلے میں بھی بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے 2-3 جمعہ ہم علم کے عنوان پہ مختلف پہلوؤں کے آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فکر عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضرات